ناظرین، ہم اس موجود ہیں امرکوٹ ضلع کے گاؤں جاہروں میں، وہ گاؤں جہاں پر کچھ دن قبل جنونیت کی وہ آگ لگی جس میں ایک 18 گریڈ کے انسان دوست ڈاکٹر کو نہ صرف ماورائے عدالت قتل کیا گیا، بلکہ اس قتل کے بعد ریاست کی پشت پناہی میں مذہبی جنونیوں نے ایک بے بس باپ کے ہاتھوں اس کا لاش چھینا، اور پھر جنونیت اور درندگی کے تمام حدود پار کرتے ہوئے اس کی ناش کو جلایا، اور ریاست تماشا دیکھتی رہی۔ ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شاہنواز کے والد محمد صالح صاحب کے ساتھ۔ آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا، یہ سارا واقعہ کس طرح رونما ہوا۔ سر، اس کی بیس جو تھی وہ ایک آئی ڈی تھی۔ اب آئی ڈی جو چلائی گئی وہ اس کی ذاتی تھی یا ہیک ہوئی تھی، یہ ہمیں علم نہیں، لیکن اگر کوئی مذہب، کوئی ملک، کوئی ادارہ آئی ڈیز پہ چلتا ہے تو بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ آج کل تو فیس بک کو فیک بک ہی کہتے ہیں۔ انسان کا وہ عمل جس میں وہ زبانی طور پر اقرار کرے اس کو مانا جاتا ہے۔ کسی رسالے میں، کسی پرنٹ میڈیا میں اس کی ہینڈ رائٹنگ کا کچھ لکھی ہوئی چیز ہو تو وہ مانا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اس فیس بک کی اول تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کوئی اس پہ تو پتہ نہیں کیا کیا آج کل کے چھوکرے، جو ہر آدمی کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے اور اس پہ وہ کمنٹس کسی کے بارے میں بھی دیتا رہتا ہے۔ تو میرے بچے کے ساتھ جو 18 گریڈ کا افسر تھا، مسلمان بھی تھا، تہجد گزار بندہ بھی تھا، اور اس وقت جب 12 ربیع الاول کی رات تھی تو 10,000 روپے اس نے ڈونیشن کیا 12 ربیع الاول کے لیے، اور پھر وہ وہیں کراچی جہاں اس نے تعلیم اعلیٰ حاصل کی تھی، جہاں سے FCPS کیا تھا، کچھ آدھا رہ گیا، باقی ان کے دوستوں کا حلقہ وہی تھا، وہ وہاں گئے تھے۔ ادھر سے یہ آئی ڈی چلی کراچی سے جب آئی ڈی چلی ہمیں پتہ لگا کہ یہ ہے سسٹم، تو میں نے شہر میں ہمارے یہاں کے مولوی ہیں ریاض پنور اور احمد شاہانی، اس نے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان پڑھ لوگوں کو جن کو دین یا ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے، وہ لوگ سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے جا کر یہاں کے قریبی شہر عمرکوٹ میں وہاں جا کر انہوں نے دھرنا دیا پریس کلب کے سامنے، پھر پولیس کی گاڑی بھی جلائی، SSP کو اور SHO عمرکوٹ الطاف شاہ کو شاید زدوں کو بھی کیا۔ پھر ہمیں وہاں کے SHO کو میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ کو حالات ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش ہوتا ہوں اور ان کو مطمئن کریں، اور میں پیش کرتا ہوں جب تک کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہاتھ آ جائے، کیونکہ اس کا صرف فیس بک ہی چلا تھا، باقی اس کا جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر اور فون نمبر دونوں بند تھے۔ اس دن رات سے لے کر صبح تک فیس بک اور یہ فون نمبر بند تھے۔ تو اس دوران میں تو پولیس کسٹڈی میں نے آپ کو خود کو حوالہ کیا تھا، میں نے خود نے۔ پھر میں پولیس کسٹڈی میں تھا، میں بچوں کو اپنے دوسرے لڑکوں کو بول کے گیا تھا اس کا رابطہ کرو، اس کو بولو کہ اپنے آپ کو پولیس کے ہینڈ اوور کرے تاکہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب اس سے رابطہ ہوا تو اس نے تردید بھی کی اور اپنے آپ کو پولیس کے ہینڈ اوور کیا، حوالے کیا۔ کہاں پر حوالہ کیا؟ کراچی میں، کراچی کے علاقے لیاری سے۔ کس تاریخ؟ یار یہ تو 12 ربیع الاول کے دوسرے دن یہاں عمرکوٹ سے 70 سمو اس کے حوالے کیا، وہ وہاں سے لے کے آیا اور اس کو بہت
عزت سے پیش آئے, بولا چلتے ہیں, اور وہ میں پیش ہو جاتا ہوں, میری یہ آئی ڈی نہیں ہے. پہلے بھی اس نے آئی ڈی تو تردید کر دی تھی کہ میری یہ آئی ڈی نہیں. جی کیا ہے وہ ایس آئی ہے یا ایس پی کا ریڈر ہے, کیا مرکوٹ پولیس کا ہے وہ. وہاں سے لے کر آئے, جی آپ کو اطلاع نہیں کہ آپ کو نہیں, میرے کو نہیں پتا, میرے کو نہیں پتا, کیونکہ میں پولیس میں, لیکن میرے کو بتایا نہیں. پھر وہ بولتے ہیں کہ میرپور کا ڈی آئی جی جو ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہ بندہ ہمارے حوالے کرو, کیونکہ اریسٹ تو ہو چکا تھا. پھر وہ ڈی آئی جی میرپور خاص اور ایس ایس پی میرپور خاص ان کے حوالے ہوا ہے. رات کو انہوں نے انکاؤنٹر کر دیا تو انہیں رسالت میں نہیں, لیکن ڈاکو کی حیثیت سے سندڑی تھانہ کا جو ایس ایچ او ہے وہاں کسی جنگل میں لے گئے, وہاں ان کو شوٹ کیا. پھر وہاں کے لوگوں نے, قریب آس پاس کے گاؤں نے فائر کے جو سائرن سنے تو انہوں نے بولا یہ کیا ہوا کیا نہیں. تقریباً وہاں کی ایک ہوٹل والا, میرے کو تو نہیں, وہاں کا ایک ہوٹل والا بولتا ہے کہ یہ پولیس آئی تھی, اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, 1 بجے کا ٹائم تھا, رات کا 1 بجے. پھر میں تو پولیس میرے کو نہیں بتایا گیا, مجھے 3 بجے کہا گیا کہ آپ چلے میرپور چلتے ہیں. آگے جا کر میرے کو بولا آپ کی صدمے کے لیے تیار ہو جائیں. کس نے بتایا یہ اللہ نو ایس ایچ او مرکوٹ. وہ یہاں پر آئے تھے آپ کو فون؟ نہیں, میں جہاں ان کی کسٹڈی میں تھا نا وہاں سے انہوں نے میرے کو اٹھایا. کہاں سے مطلب وہ کوئی پرائیویٹ جگہ تھی, وہاں سے. نہیں, کس ایریا؟ وہ عمرکوٹ تعلقے کی حد تھی, وہاں پر پولیس نے آپ کو بلایا؟ ہاں, میں تھا بھی ان کے ساتھ. ہاں, تو انہوں نے بولا چلے. میں جب گیا میرپور کے قریب, میں نے بولا کہ کیا میرے کو انکاؤنٹر کر رہے ہو, میرے بچے کو کیا ہے کہ میرے بچے کو گرفتار میں, کیونکہ ہم نے تو بول دیا تھا کہ گرفتاری دینی ہے, اس نے گرفتاری دے دی ہوگی. وہ موسٹ اوبیڈینٹ ہے, ایک 18 گریڈ کا افسر تھا, اس کا باپ گرفتار تھا تو وہ تو اس کو دینی ہی تھی. میرے کو بولا کہ ڈیڈ باڈی وصول کرنی. میں اکیلا تھا, میں نے بولا چلو لے لیتے ہیں. وہاں میرپور ہاسپٹل میں لے گئے. وہاں ایم ایس جو تھا وہ کھیم جی, پتہ نہیں بھیم جی کوئی نام کا تھا, اس کو میں نے بولا میرے بچے کی ڈیڈ باڈی کا ہے, بولو آپ کو دکھاتے ہیں. اور ایمبولینس اس نے دی, اس کا کوئی چارجز وغیرہ نہیں لیا. پھر ہم نائش لے کے ادھر سے نکلے, اس میں پولیس بھی ساتھ تھی, ایک ایمبولینس سے ایک پولیس کی پرائیویٹ کار تھی اور پیچھے موبائل تھی. وہ جب آئے, ہم گاؤں کی طرف آئے تو پولیس کو پتہ لگ گیا کہ یہ شرپسند لوگ جو ہے, ملا اعظم جو ہے وہ اس گاڑی کے پیچھے ہے. تو انہوں نے جتنے بھی روڈ کراس کروائے وہ بائی پاس سے آئے, کسی شہر میں داخل نہیں ہونے دیا. عمرکوٹ کا بھی بائی پاس دیا. پھر جب ہم گاؤں میں پہنچے تو اس وقت 7-8 موبائلیں تھی, جس میں سی آئی اے کی یہ وہ سارے تھے. پھر یہاں کے لوگ جو شرپسند تھے وہ پیٹرول کی بوتلیں لے کے ہاتھوں میں کھڑے تھے, بولا گاڑی کو ہم اندر آنے نہیں دیں گے. پھر ایسے چنے دیکھا کہ یہ اتنے بندوق کے اوپر گولی نہیں چلتی, کیونکہ وہ جاہل ملا جو تھے نا وہ بیچارے غریب لوگوں کو اکسا رہے تھے, کیونکہ یہ مذہبی معاملہ تھا, اس میں جنونیت تھی. تو لوگ پھر ایسوچے نے مجھے کہا کہ آپ ایسے کرتے ہیں, گاڑی کو واپس کرتے ہیں, کہیں کسی ٹھکانے پہ کھڑی کر دیتے, پھر شام ہو جائے گی, مغرب ہو جائے گی تو اپن تدفین کر لیں گے. اس دوران میں نے مشورہ دیا کہ یار یہ ایمبولینس اور آپ پولیس میرے ساتھ چلے گی تو گاڑی کو یہ ٹریس کرتے رہیں گے اور گاڑی کہیں رکے گی نہیں. میں ایسے کرتا ہوں, میری پرائیویٹ کار منگاتا ہوں, اس میں ڈیڈ باڈی کو منتقل کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی ہمیں بہت مشکلات آئی. آخر کار جہاں کی ہوٹل پر آئے, وہاں ایک بندہ میرا دوست تھا, اس نے بولا کہ تو شفٹ کر, میں دیکھتا ہوں کون. پھر ہم نے ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس, کیونکہ وہ ایمبولینس کو ان کا جو پروگرام تھا وہ پولیس سے ٹکراؤ اور ایمبولینس کو جلانا تھا. میں نے بولا یار ابھی ہمارا بچہ تو بہت ہو چکا ہے, ابھی ہم اس کو کسی طرح سے معاملے کو ٹھنڈا کریں. میں نے ڈیڈ باڈی کو اپنی کار میں منتقل کیا پچھلی سیٹ پہ, اور اس کا آدھا جسم جو تھا وہ گیٹ سے باہر تھا, آدھا جسم گاڑی میں تھا. وہ میرا ایک ڈرائیور تھا
प्रेम कोहली, उसने गाड़ी को भगाया बहुत स्पीड से। उसको मैंने जो टारगेट दिया था वो मेरे अपने खेत का दिया था, वो वहाँ पहुँचाने में कामयाब हो गया। उनको पीछे से उन्होंने फॉलो किया, लेकिन गाड़ी को उसने पहुँचने नहीं दिया वहाँ पर। और उसके बंदे के वो मेरा ड्राइवर है, लेकिन बहुत उसने हमारे ऊपर एहसान किया कि अपनी जान खतरे में डालकर जब उसने डेड बॉडी वहाँ गाड़ी खड़ी की तो जो मिस्त्री लोग वहाँ पहुँच चुके थे, उसने बोला पुलिस ड्राइवर को जला। और मेरा लड़का भी उसमें साथ था, मेरा एक भतीजा भी साथ था, तो वो भाग गए। तीनों बच्चे जो हमारे थे ना, वो तीनों भाग गए। उसी दौरान हमारा जो ड्राइवर था वो किसी झाड़ी में छुपकर बैठ गया। इनके हाथों में पेट्रोल था, पेट्रोल से नैश को जला दिया। ये है हमारे घरों से मशरक की तरफ तकरीबन 2 फरला के फासले पर होगा। मेरी बन्नी है वहाँ, मेरा बाग है भेड़ों का वहाँ। डेड बॉडी को बहुत ही बुरे तरीके से उन्होंने उतारा, गाड़ी के गेट खेल कर, और सारों ने मिलकर जैसे कुत्ते या किसी जानवर की नाश डेड बॉडी को उठाते हैं ना घसीट कर, तो उसको घसीट कर गाड़ी से बाहर उतारा, जमीन पर रखा, फिर घास ऊपर दिया, फिर ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया कि अगला। आप वहीं पर? नहीं, मैं बाद में क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत स्पीड में आगे पहुंच चुकी थी। मैं भी मेरे भाई की गाड़ी में था, दूसरी गाड़ी। हम जहाँ तक पहुंचते वो हमारे दरमियान में 3 मिनट का फासला था, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो बहुत ही स्पीड से उसको टारगेट पे पहुंचना था प्रेम, तो वो तो टारगेट पे पहुंच गया, लेकिन हम नहीं पहुंच सके क्योंकि स्पीड वो तो अपने साथ जिंदगी दाव पे लगा के चला रहा था। हम जो थे वो पीछे गाड़ी में आ रहे थे, वो भी मेरे भाई ने गाड़ी तो तेज चलाई, लेकिन 2-3 मिनट का वक्फा हो गया और उसी दौरान उन्होंने पेट्रोल क्या छोड़ता है, नैश को जला दी। जब हम गए तो डेड बॉडी जली हुई थी, और फिर हमने जो भी था, इसी दौरान पुलिस की गाड़ी भी वहाँ पहुंची। फिर डेड बॉडी को हमने मुंतकिल किया कब्रिस्तान में। क्या मुंतकिल करेंगे, पेट्रोल की जली। फिर हमने उसको डेड बॉडी को मुंतकिल किया। पुलिस उस वक्त मौजूद थी, क्योंकि मुझे भी मरना है, ऐसी झूठी बात नहीं। उस वक्त पुलिस मौजूद थी, तदफीन की, और बोला कि यार थोड़ा, पुलिस भी हिरासमेंट में थी, तो बोला जल्दी कर लो क्योंकि कहीं शरपसंद न पहुंच जाए। फिर पुलिस में अपनी गाड़ी में यहाँ हमारे घरों तक उसने पहुंचाया, हम पहुंच गए। और ये शरपसंद लोग जो है उन्होंने अपना ये काम कर दिया। अब मेरा एक मुतालबा है, ज़िया लंजार जो इंटीरियर मिनिस्टर सिंध है, उसने मेरे से रब्ता किया था, सरदार शाह साहब ने भी रब्ता किया था। उन्होंने बोला कि हमने इंक्वायरी बिठाई है, वो काम कर रही है, और हम इस DIG को या वो वगैरह जो भी इन्वॉल्व है उनको गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने बोला यार तुम इंक्वायरी तो कर रहे हो, और जो जुडिशल कमेटी बना रहे हो उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम किया, मेरे बच्चे के लिए आपने ये काम क्यों नहीं किया? मेरे बच्चे को भी अगर ये मौका देते तो अच्छा था। अब मैं बोलता हूँ कि जब मेरे बच्चे को आपने कोई मौका नहीं दिया, मेरे बच्चे को न, आपने भी देखा है ना कि आप सहाफ़ी हैं, पूरी दुनिया के सहाफ़ी हैं, मैंने सारी दुनिया के सहाफ़ियों का कि मेरे बच्चे को जब आपने इंक्वायरी का, वो भी गवर्नमेंट का अफसर था, एक 18 ग्रेड का FCPS डॉक्टर है, तो मेरे बच्चे को जब इंक्वायरी का मौका नहीं दिया, जब आपने उसको जुडिशरी तक पहुंचने दे दिया, तो मेरा ये मुतालबा है कि जो मेरे बच्चे का इनकाउंटर है, इस्लाम में जुर्म की सज़ा मौत है, तो सामने भी कत्ल का बदला कत्ल है, हाथ काटा है तो हाथ काटो। मैं बोलता हूँ कि इनको क्यों आप इंक्वायरी में ला रहे हैं, क्यों इनको जुडिशरी में लेके जा रहे हैं? आप मेरे बच्चे को इनकाउंटर कर सकते हैं, इनको इनकाउंटर करो, इनको भी इनकाउंटर करो, सरेआम करो। मेरे को तो आपने बच्चे को तो जो FIR है वो है तौहीन रिसालत की, आपने तो उसको डाकू करके रात को 1 बजे मारा है। तो ये आपने अपनी FIR जो है उसकी आप माइनस तो आपने खुद ने कर दिया कि ये भाई तौहीन रिसालत की FIR नहीं है और हमारे पास डाकू की हैसियत है। तो दो काम आपने कर दिए। एक तो अपने FIR जो कटी है उमरकोट के थाने पर, उसको नेगेटिव कर दिया है,
آپ نے انکاؤنٹر کر دیا ہے، اور انکاؤنٹر کرنے کے بعد آپ نے نہ پہلے بھی آپ کو جب حیاتی تھی وہ پیش ہوا ہے، پھر آپ نے اس سے نہ انٹرویو لیا، نہ انکوائری کی، نہ میرے کو میرے باپ تھا، اس کی ماں تھی، اس کے سامنے لاتے، ہم ان سے پوچھتے کہ بھائی بچہ تو نے یہ کام کیا ہے یا نہیں، یا 4 علماء بھی آپ بٹھا لیتے، کیونکہ اسلام میں بہت سارے فقہ ہیں، کسی 4 مختلف فقہوں کے علماء کو بٹھا کر اس کو موقع دیا جانا چاہیے تھا، اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی، بابا ایسے کیونکہ ابھی وہ انڈر 40 تھا، اس کو موقع ملنا چاہیے تھا کہ بابا ایسے کام نہیں کرو، یا اس کو اصلاح کر دیتے کہ زندگی بچ جاتی۔ اب ہم ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کو انہوں نے بے سہارا کیا، اس کے 4 معصوم بچے ہیں، اس کو انہوں نے بے سہارا کیا۔ ایک بچہ جو ہے اس کو ہارٹ کا پرابلم ہے، دل میں سوراخ ہے، اس کو کا علاج ہونے سے آپ نے اس کو روکا۔ اب ایک عورت کو بیوہ بنایا، بھائیوں کا سہارا جو تھا وہ 18 گریڈ کا افسر تھا، وہی ہمارا سہارا تھا، باقی تو بیچارے چھوٹی سروسز میں ہیں، ان سہاروں سے چھین کر آپ نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے انکوائری بنا رہا ہوں، میں آپ ان کے لیے جوڈیشری کمیشن بناؤں گا، وہ کیا کرے گی؟ میرے بچے کو جب آپ نے انکاؤنٹر کیا ہے تو ان کو بھی انکاؤنٹر کرو، جو بھی انوالو ہے۔ عمر کوٹ پولیس کی ایف آئی آر تھی، وہ بجا میر پخاس پولیس کی تحویل میں کیسے گیا؟ گرفتار ہوا کراچی سے، آپ کو بھی پتا ہے۔ اب بند ایف آئی آر عمر کوٹ میں، گرفتار کرنے والا عمر کوٹ اور انکاؤنٹر کرنے والا میر پخاس کو۔ اچھا، آپ کو کسٹڈی میں کیوں لیا تھا پولیس نے؟ میں نے خود کو رضاکارانہ طور پہ دیا، کیونکہ وہاں حالات اتنے خراب تھے کہ کہیں ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر حملہ نہ ہو جائے، یا میرے بچے کو تھریٹ سے ڈاکٹر صاحب کو۔ تو میں نے بولا میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں فادر ہوں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ جب تک کہ وہ گرفتاری دے، جب تک کہ وہ نیند سے اٹھے یا کس حالت میں، اس کو میں بولوں گا۔ میں نے میرے چھوٹے بیٹے کو بولا تو انہوں نے رابطہ بھی کیا، اور اس نے جو ہے وہ ہوٹل سے پوزیشن بھی وعدہ کیا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دروازے کھول کر بتا رہا ہے کہ بھائی یہ ہے وہ، سارا اس نے ڈیٹیل اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تھا۔ کس کے سامنے؟ میڈیا کے سامنے۔ یہاں پر مقامی طور پر یہ جس طرح ایف آئی آر درج ہو گئی، پہلی ایف آئی آر جو توہین رسالت لگا کیا مقدمہ درج ہوا، اس کے بعد یہ سارا موب کس نے کریٹ کیا؟ یہ انتشار پھیلانے میں کون کون لوگ تھے؟ لاش جلانے میں کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ آپ کے نام یاد ہیں کچھ؟ نعش جلانے کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، ٹھیک ہے، وہی لوگ ایف آئی آر میں شامل ہیں۔ باقی جہاں تک معاملے کو آگے بڑھایا گیا ہے، اس میں یہاں کے 2 مقامی مولوی ہیں، انہوں نے بیچارہ سادہ لوگوں کو اتنا اشتعال دلا دیا تھا کہ وہ قابو سے باہر نکل چکے تھے۔ اس میں نام ہے، وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ مولوی احمد شاہانی اور ریاض پمر، یہ 2 آدمی تھے جنہوں نے اس سارے معاملے کو اوپر اٹھایا اور سادہ لوگوں کو اس معاملے پر کھڑا کر دیا ہے۔ پھر جب اسلامی فتویٰ لگ جاتی ہے تو پھر شہادت کا موقع۔ اب یہ کام جو ہے ڈی آئی جی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ایس ایس پی میر پخاس نے کیا ہے، اب ان کے اوپر انکوائری بٹھا دیں۔ پاکستان میں جو بھی کام ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے انکوائری رکھا۔ یہ اب میڈیا نے جو ان کو ننگا کر دیا ہے کہ بھائی یہ آپ نے اریسٹ کیا ہے، انکاؤنٹر کیسے کیا؟ اریسٹ کیا ہے آپ نے توہین رسالت میں اور مارا ہے اس کو، ڈاکو کر دیا۔ بقول آپ کے اور یا جو باتیں سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ سارا لاوا جو اس وقت گر رہا ہے وہ گر رہا ہے میر پخاس پولیس پر، امرکوٹ پولیس کو آپ کیا اس جرم میں شامل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ امرکوٹ پولیس کے وہ افسران جو ان کو گرفتار کر کے لائے تھے، ان سے زندہ جو ڈی آئی جی میر پخاس نے لیا ہے۔ اب جب ڈی آئی جی خود انوالو ہو تو پھر امرکوٹ پولیس یا میر پخاس پولیس کا کیا تعلق ہے؟ سی آئی کے انچارج پہ کوئی الزام لگ رہے ہیں اس میں؟ نہیں، امرکوٹ سی آئی ہے، نہیں، وہ نہیں۔
اس میں صداقت نہیں ہے. ہم کسی کا بھی نام نہیں لیتے, ہم بولتے ہیں ڈی آئی جی میرپور خاص, ایس ایس پی میرپور خاص. آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ انکاؤنٹر عمرکوٹ میں ہوا ہے, عمرکوٹ پولیس نے کیا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہوا ہے. اب جہاں انکاؤنٹر ہوا ہے وہ ہوا ہے میرپور خاص میں. اچھا, یہ جو کچھ ہو گیا اس کے بعد اس وقت فیملی کے حالات کیا ہیں؟ کوئی تھریٹس اس کے بعد بھی کوئی مل رہے ہیں؟ اس کے بعد عمر کو پولیس کا رول کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کتنی تعاون کر رہی ہے تحفظ کے حوالے سے؟ گاؤں میں ایک خوف کی فضا ہے, کیونکہ ایک ڈیڈ باڈی کو جلایا گیا ہے. لوگ فیس بک پہ دیکھے رہے ہیں کہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں 18 گریڈ کے افسر کی. تو آپ کا بھی دل ہے. وہ اپنا آئے تھے ڈیتھو صاحب, جب اس نے دیکھا بولا یار میرے بھی بچے ہیں, اس کو دو, چھو مت کرو, میں تو سارا پتہ چل گیا. آپ کو بھی اگر ہم دکھائیں گے وہ ڈیڈ باڈی کی جو ویڈیو, تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے. اچھا, آپ نے جب لاش وصول کیا, آپ اس میں لاش میں کیا آپ کو تشنا صرف گولیاں تھی؟ بالکل چہرہ صاف تھا, پاؤں صاف تھا. یہ پوسٹ مارٹم انہوں نے کر کے فارمیلٹی, کیونکہ وہاں کا جو ڈیوٹی ڈاکٹر تھا اس نے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا تھا. ہاں, ہم نے سنا ہے کیونکہ آپ کے ذرائع ہیں, آپ معلوم کر لیں. اس نے انکار کر دیا اس کی ذرا, پھر دوسرے کسی جو ڈیوٹی پہ نہیں تھا اس ڈاکٹر نے یہ کیا تھا. فارمیلٹی پوری کی ہوئی تھی, کوئی پوسٹ مارٹم تھا. کیونکہ قتل کے بعد یہ پوسٹ مارٹم ہوا, لاش بعد میں جلایا گیا, تو آپ کیا یہ مطالبہ کریں گے کہ لاش کی دوبارہ پوسٹ مارٹم ہو؟ کیونکہ جو جلانے والی بات ہے وہ تو پوسٹ مارٹم میں نہیں ہے. کہ یہ تو ڈیڈ باڈی کی ہوئی ہے, جلایا گیا ہے ڈیڈ باڈی کو, ٹھیک ہے. پھر ان کا کوئی کسی قسم کا رول ہے کہ تمام شواہد ختم ہو جائیں بلیڈ کے یا اس قسم کے. آپ کو ہم وہ جگہ دکھا دیتے ہیں جہاں پر آپ جائیں, اس کے فوٹو لیں کہ جلی ہے یا نہیں جلی ہے. اب ڈیڈ باڈی کو ہم دوبارہ توہین کروائیں, قبر سے باہر نکالنا, ڈیڈ باڈی کو باہر نکلوائیں, دوسری مرتبہ پوسٹ مارٹم کروائیں. یہ گورنمنٹ کو کچھ اگر ایسی چیز کرنی ہے تو کر لیں, لیکن ہم اس میں نہیں ہونا ہے. میں آپ کو سارے, کیونکہ ویڈیوز پہ بھرے ہوئے ہیں, وہ بھی دکھا سکتا ہوں. اس کی قبر کو بھی دیکھیں, جہاں جلائی ہے اس کے کپڑوں کے ٹکڑے بھی وہاں پڑے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ انصاف, قتل کا بدلہ قتل ہے. میرے بیٹے کو انکوائری یا جوڈیشری کا موقع نہیں دیا گیا, آپ مانتے ہیں؟ تو ان لوگوں کو جوڈیشری اور انکوائری کا موقع نہیں ملنا چاہیے اور ان کو انکاؤنٹر کیا جائے. میں نے بلاول بھٹو صاحب سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے, آصفہ صاحب سے میں نے, کیونکہ ان کے بھی باپ ماموں ماں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ نے ساروں نے دیکھ لیا ہے, آپ میڈیا والے. اب میں کہتا ہوں یہ چیز ان کے لیے بھی یہی ہو جو میرے لیے. اچھا, ایک اور بات, پیپلز پارٹی جو کہ جمہوریت, انسانیت, آزادی اظہار کی بہت بڑی دعویٰ کرتی ہے, ان کے ایم این اے اس قتل کے بعد وہ جا کے جنہوں نے جو انتہا پسند لوگ ہیں ان سے وہ ہار پہنتے ہیں, مسکراتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو تائید کرتے ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے پہلے دن سے لنجار صاحب اور سردار صاحب کو بول دیا ہے کہ بلاول اور آصفہ خود اس معاملے کا نوٹس لیں اور یہاں آ کر اپنے بندوں کی حالت دیکھیں کہ ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز یا جو ہار پہنے ان کے فوٹو بھی انہوں نے دیکھے ہوں گے, تو وہ دیکھ لیں. اپنے جس بندے کے نے ہار پہنا ہے اس کو تو کم از کم ہار پہنا ہے. اور اس ڈی آئی جی صاحب جو اتنا پاورفل ہے کہ ڈاکوؤں کو سریا مارتا ہے, اس کو بھیجیں جیکب آباد بھیجیں, تاکہ وہ جا کے ڈاکو سے جو مغوی بازیاب کرائے, پریا کماری کو بازیاب کرا رہا ہے. ادھر کیا کرتا ہے ایسا پاورفل ایس پی, اور یہ ان کو تو وہاں بھیجنا چاہیے. غریب ڈاکٹر کو مارا نہ تو آسان ہے. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, یہ تو شریف لوگ ہیں, ان کو تو مارنا کوئی چیز نہیں. آپ کو مارنا بھی کوئی چیز نہیں ہے, میرے کو بھی مار سکتے ہیں. یہ تو اتنا پاورفل ہے ڈی آئی جی, اس کو تو بھیجے وہاں. اور میں بس یہی کہتا ہوں کہ میرے بچے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے انہوں نے,
अरेस्ट तो हुआ ना। पीर उमर अयूब सरंदी का किरदार इसमें आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत इल्जाम लगाएंगे कि इस इलाके में जब भी इस तरह का कोई मसला आता है तो मजहबी आग लगाने में उनका बहुत बड़ा किरदार होता है, तो इस मामले में उसका किरदार क्या रहा? मेरा उनसे ना कभी राब्ता हुआ है, न कभी उसका नाम सुना, अभी मीडिया के जरिए हम उसका नाम सुने, लेकिन जो यहाँ का कारिंदा है उससे को जब आप पूछें, आप जेल में जाएं, इंटरव्यू लें कि आपको किसने फतवा दी, वो बता देगा। हाजी अहमद शानी और रियाज पंवर 2 मौलवी हैं, उनसे पूछें, वो आपको बता देगा।